السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن انگلش لینگویج کورس ایلیمنٹری لیول فاسٹ ٹریک لیسن نمبر 3 تیسرا سبق ہے۔ پارٹ 1 پروننسیشن رولز۔ پروننسیشن کا مطلب آپ کو بتایا ہے تلفظ، رولز کا مطلب قواعد، یعنی انگریزی کے الفاظ کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، اس کے ہم قواعد پڑھ رہے ہیں۔ ہم کانسوننٹس اور واولز کی ساؤنڈ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، کانسوننٹ اور واول۔ واولز 5 ہیں، اے، ای، آئی، او، یو۔ اس کے علاوہ وائی کو بھی ایک اعزازی واول کے طور پر شمار کیا جاتا ہے، اس کو ملا کر 6 ہو جائیں گے۔ واولز کی ساؤنڈ میں ہم نے اے کی 2 آوازیں پڑھی ہیں کہ اگر اے 2 کانسوننٹس کے درمیان میں ہو اور دوسرے کانسوننٹ کے بعد ای نہ ہو اور دوسرا کانسوننٹ آر، ڈبلیو، ڈبل ایل، وائی نہ ہو تو اس کی آواز کیسی ہوتی ہے۔ اور نمبر 2، اگر اے 2 کانسوننٹس کے درمیان میں ہو، دوسرے کانسوننٹ کے بعد ای ہو اور جو دوسرا کانسوننٹ ہے وہ آر کے علاوہ کچھ اور ہو تو آواز کیسی ہوتی ہے۔ یہ ہم نے 2 آوازیں پڑھی ہیں اے کی۔ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اے کی کوئی نئی آواز نہیں ہے، جو دوسرے سبق والی آواز ہے وہی ہے، لیکن سپیلنگ کا فرق ہوگا۔ یعنی وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر اے ہو، اے کے بعد کانسوننٹ ہو، کانسوننٹ کے بعد ای ہو تو آواز آئے گی اے، صحیح ہے، یعنی اے اور اس کے ساتھ ای کی آواز اے، صحیح ہے۔ یہی آواز اس وقت بھی آتی ہے جب اے کے بعد آئے ہو اور پھر کانسوننٹ ہو، یعنی 2 کانسوننٹ ہو اور درمیان میں اے اور آئی آ جائیں تو بھی یہی آواز آتی ہے۔ اب یہ الفاظ آپ کے سامنے لکھے ہوئے، ان کو دیکھیے۔ پین، پی اے آئی این، پین۔ رین، وین۔ ٹرین، مین۔ سٹین، نیل۔ ریل، سنیل۔ جیل، فیل۔ ایل، ہیل۔ سٹین، سٹرین۔ بیل، پریز۔ ٹھیک ہے جی، پین، رین، وین، ٹرین، مین، سٹین، نیل، ریل، سنیل، جیل، فیل، ایل، ہیل، سٹین، سٹرین، بیل، پریز۔ ٹھیک ہے، اور آگے دیکھیں آپ لکھا ہوا ہے کانسوننٹ پلس اے پلس وائی۔ اگر اے کے بعد وائی ہو تو بھی یہی آواز آئے گی۔ اب الفاظ کو دیکھیے۔ پے، کلے، سٹے، وے، مے، گے، ہے، سے، رے، ڈے، جے، پرے، سلے۔ ٹھیک ہے، تو گویا کہ ہمارے پاس یہ اصول آ گیا کہ اگر ایک کانسوننٹ ہو، پھر اس کے بعد اے ہو، پھر ایک اور کانسوننٹ ہو اور ای ہو، نمبر 1، یا نمبر 2 کانسوننٹ ہو، پھر اے، پھر آئے، پھر ایک اور کانسوننٹ، اور نمبر 3 ایک کانسوننٹ ہو، پھر اے ہو اور پھر وائی ہو۔ اگر یہ صورت ہو، ان 3 صورتوں میں سے کوئی بھی صورت ہو تو اس صورت میں جو آواز ہے وہ اے، صحیح ہے۔ اور جو پہلے والی آواز تھی جب 2 کانسوننٹس کے درمیان میں اے تھا اور بعد میں ای نہیں تھا، اس کی آواز اے کی تھی، اے۔ تو اے اور اے دونوں میں فرق ہے۔ کین، سی اے این، کین، لیکن سی اے این ای، کین، صحیح ہے۔ اسی طرح آر اے این، رین، لیکن آر اے آئی این، رین، تو رین، رین۔ کین، کین۔ پین، پین۔ وین، وین۔ اس طرح سے آپ ان الفاظ کی مشق کریں۔ یہ جو آج کے الفاظ ہیں ان کو ایک مرتبہ پھر سن لیں۔ پین، رین، وین، ٹرین، مین، سٹین، نیل، ریل، سنیل، جیل، فیل، ایل، ہیل، سٹین، سٹرین، بیل، پریز۔
pay, clay, stay, way, may, gay, hey, say, ray, day, jay, pray, slay. جی پارٹ 2 ڈیلی ایکسپریشنز، روزمرہ استعمال ہونے والی تعبیرات. آج ہم پڑھیں گے کہ اگر آپ کسی کو اپنی خدمات پیش کرنا چاہیں. خدمات پیش کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کو یہ یعنی آفر کرتے ہیں کہ جی میں آپ کو کوئی کام کر دوں. کوئی خاص کام نام لے کر بولیں کہ فلاں یہ کام کر سکتا ہوں میں آپ کا، یا مطلقاً بولیں کہ جی بتائیے میں آپ کا کچھ کام کر سکتا ہوں، کیا میں آپ کے کام آ سکتا ہوں، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. اس طرح کے جو الفاظ ہم بولتے ہیں اس کو بولا جاتا ہے کہ آپ اپنی مدد یا اپنی خدمات جو ہیں وہ کسی کو آفر کریں، کسی کو اس کی پیشکش کریں. اس کے لیے جو انگلش میں مختلف جملے استعمال ہوتے ہیں ہم ان کو دیکھیں گے. تو عنوان ہے آفرنگ سم ون یور سروس. آفرنگ کا مطلب پیشکش کرنا، سم ون کسی کو، یور اپنی، سروسز خدمات، کسی کو اپنی خدمات پیش کرنا. اس کے لیے ہمارے پاس مختلف جملے ہیں. پہلا جملہ ہے السلام علیکم، ہاؤ کین آئی ہیلپ یو. ہاؤ کین آئی ہیلپ یو. ہاؤ کین آئی ہیلپ یو. میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، یا اصل میں اس کا لفظی مطلب تو بنتا ہے کہ میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں، لیکن ہمارے یہاں اردو میں بولا جاتا ہے کہ جی بولیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں. تو اس کے لیے جو انگلش میں تعبیر ہے وہ ہے ہاؤ کین آئی ہیلپ یو. تو ان تعبیرات کو آپ یاد بھی کیا کریں اور ان کا تلفظ جو ہے وہ غور سے سنا کریں اور اس کی مشق کیا کریں. ہاؤ کین آئی ہیلپ یو. نمبر 2، از دیئر اینی تھنگ آئی کین ڈو فار یو. Is there anything I can do for you? Is there anything I can do for you? کہ جی کوئی کام جو میں آپ کے لیے کر سکتا ہوں. صحیح ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی کام جو میں آپ کے لیے کر سکوں، کچھ بھی جو میں آپ کے لیے کر سکتا ہوں. نمبر 3، can I take your bag please? Can I take your bag please؟ کیا میں آپ کا بیگ لے سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، مثلا کوئی مہمان آتا ہے یا کوئی بڑا ہے، اس نے اپنا سامان اٹھایا ہوا ہے تو آپ کہہ سکیں گے جی یہ اپنا بیگ مجھے دے دیجئے. صحیح ہے، ہم اردو میں اس طرح بولتے ہیں کہ لائیے اپنا بیگ مجھے دے دیجئے. اور انگلش میں آپ بولیں گے کین آئی ٹیک یور بیگ پلیز، کہ کیا میں آپ کا بیگ لے سکتا ہوں. یہاں پہ آپ کچھ بھی اور لگا سکتے ہیں. کین آئی ٹیک یور بکس پلیز، کیا میں آپ کی کتابیں لے سکتا ہوں. صحیح ہے، تو کوئی بھی لفظ اس طرح سے آپ اس کو بدل کے لگا سکتے ہیں. نمبر 4، شیل آئی برنگ اے کپ آف کافی فار یو. شیل آئی برنگ اے کپ آف کافی فار یو. جی آپ کے لیے ایک کپ کافی لاؤں. صحیح ہے، کافی کی آپ پیشکش کر رہے ہیں تو اب کپ آف کافی کی جگہ کچھ بھی لگا سکتے ہیں آپ. شیل آئی برنگ جوس فار یو. شیل آئی برنگ ٹی فار یو، کیا میں آپ کے لیے چائے لاؤں، کیا میں آپ کے لیے جوس لاؤں. شیل آئی برنگ لنچ فار یو، کیا آپ کے لیے دوپہر کا کھانا لاؤں. شیل آئی برنگ ڈنر فار یو، کیا آپ کے لیے رات کا کھانا لاؤں. کچھ بھی یہاں پر آپ اس طرح سے بدل بدل کے لگا سکتے ہیں. یہاں پر ایک بات دیکھیں، یہ لفظ آیا ہے کپ آف کافی، او ایف. یہ جو او ایف ہے اس میں جو ایف ہے اس کو وی کی طرح پڑھتے ہیں، او. اور ایک لفظ ہوتا ہے او ڈبل ایف، اسے آف پڑھا جاتا ہے. تو او سنگل ایف جو ہے اسے آف نہیں پڑھنا، اسے او پڑھنا ہے. کپ آف کافی. نمبر 5، آئی ایم ایٹ یور سروس اینی ٹائم. آئی ایم ایٹ یور سروس اینی ٹائم، کہ جی کسی بھی وقت میں آپ کے، ہر وقت میں آپ کی خدمت کے لیے موجود ہوں. آئی ایم ایٹ یور سروس اینی ٹائم، میں ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے موجود ہوں. نمبر 6، اٹ
is an honor for me. It is an honor for me to be of any help. It is an honor for me to be of any help. It is an honor for me to be of any help. کہ بھائی آپ کی کسی بھی قسم کی مدد کر کے مجھے بہت جو ہے وہ میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی. آپ کی کسی بھی قسم کی مدد کرنا, آپ کے کسی کام آنا میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہوگی. اٹ از این آنر فار می, یہ بات میرے لیے اعزاز ہے. ٹو بی آف اینی ہیلپ, کہ میں آپ کے کسی کام آؤں. نمبر 7, pleasure to be at your service. Pleasure to be at your service, کہ آپ کی خدمت کر کے مجھے بہت جو ہے وہ خوشی ملے گی. آپ کی خدمت میرے لیے خوشی کا باعث ہے. صحیح. نمبر 8, it will be an honor if you ask for something. It will be an honor if you ask for something. It will be an honor if you ask for something, کہ اگر آپ کچھ مجھے کوئی کام میرے ذمہ لگائیں تو یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہوگی. صحیح ہے. اگر آپ میرے ذمہ کوئی کام لگائیں تو یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہوگی. نمبر 9, just order and it will be done. Just order and it will be done, کہ آپ حکم دیجئے بس اور کام ہو جائے گا آپ کا. بس آپ حکم دیں, آپ کا کام ہو جائے گا. نمبر 10, just name it. Just name it, کہ آپ نام تو لیں, آپ بولیں تو صحیح. ہم بولتے ہیں نا یار آپ کام بولیں تو صحیح, ہم کر دیں گے. just name it, بس آپ بولیں تو صحیح. پارٹ 3, ورڈ پار verbs. نمبر 1, help. help, مدد کرنا. نمبر 2, choose. choose, منتخب کرنا. نمبر 3, throw. throw, پھینکنا. نمبر 4, invite. invite, دعوت دینا. نمبر 5, accept. accept, اس میں ڈبل سی ہے, پہلے کو کاف کی طرح اور دوسرے کو سین کی طرح پڑھیں گے. accept. accept, قبول کرنا. نمبر 6, reject. reject, مسترد کرنا, نامنظور کرنا, قبول نہ کرنا, اس کو ریجیکٹ. نمبر 7, shout. shout, چلانا. نمبر 8, run. run, بھاگنا. نمبر 9, burn. burn, دیکھیں آر جو ہے اس کو برن نہیں پڑھنا, آر بالکل ہلکا سا آئے گا. burn. burn, صحیح ہے. جلنا, جلانا دونوں معنی آتے ہیں. جلانے کے معنی بھی آتے ہیں اور خود جلنے کے معنی میں بھی آتے ہیں. نمبر 10, fight. fight, لڑنا. nouns. نمبر 1, friend. friend, دوست. نمبر 2, topic. topic, عنوان. نمبر 3, ball. ball, یہاں پہ اے جو ہے وہ او کی آواز دے گا. یہ ہم اے کے جو ساؤنڈز پڑھ رہے ہیں پہلے حصے میں اس میں آ جائے گا آگے. ball. نمبر 4, guest. guest. guest, مہمان. نمبر 5, suggestion. 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 suggestion, تجویز. نمبر 6, garbage. garbage. garbage.
بیج، آر کی آواز بالکل مدھم سی ہوگی، گاربیج کچرا. نمبر 7 انویٹیشن، 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 انویٹیشن دعوت. نمبر 8 وزٹرز، 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 وزٹرز زائر، یعنی جو کسی جگہ سیر سیاحت کے لیے آئے ہوں یا زیارت کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو زیارت ہمارے ہاں تو مذہبی معنوں میں شمار ہوتا ہے، وہ مطلب نہیں ہے. جو بھی کسی علاقے کے وزٹ کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، دورہ کرنے کے لیے آئے ہوں، ان کو بھی وزٹرز کہا جاتا ہے. نمبر 9 اپالوجی، 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 اپالوجی معافی. نمبر 10 enemy، 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 enemy دشمن. نمبر 11 market، market، یہ مارکیٹ نہیں ہے، مارکیٹ، مارکیٹ، مارکیٹ بازار. نمبر 12 boat، boat، boat کشتی. نمبر 13 luggage، luggage، luggage سامان. نمبر 14 chair، chair کرسی. نمبر 15 ایڈوائس، ایڈوائس نصیحت. ایڈجیکٹیوز humble، humble، humble عاجز. نمبر 2 arrogant، 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 arrogant متکبر. نمبر 3 kind، kind مہربان. نمبر 4 cruel، 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 cruel ظالم. نمبر 5 handsome، handsome یہاں جو ڈی ہے یہ سائلنٹ ہوگا، اس کو ہینڈ سم نہیں پڑھنا، handsome، handsome حسین، جمیل، خوبصورت. نمبر 6 ugly، ugly بدصورت. نمبر 7 nice، nice پیارا. نمبر 8 generous، 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 generous سخی. نمبر 9 stingy، stingy کنجوس. نمبر 10 polite، polite نرم طبیعت کا. جی گرامر والے حصے میں آج ہم دیکھیں گے پوزیسو ایڈجیکٹیوز ہیں، انہیں کہا جاتا ہے انگلش کی گرامر میں پوزیسو ایڈجیکٹیوز. ان کو دیکھیں مائی، آور، یور، دیئر، ہز، ہر، اٹس. مائی، آور، یور، دیئر، ہز، ہر، اٹس. اس کا مطلب مائی کا مطلب میرا، آور کا مطلب ہمارا، یور کا مطلب آپ کا، دیئر ان کا، ہز اس کا لڑکے کے لیے، ہر اس کا لڑکی کے لیے، اٹس اس کا انسانوں کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے. ان کے بارے میں جو بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کسی ناؤن کے ساتھ مل کر استعمال ہوں گے، یعنی مائی اکیلا استعمال نہیں ہوگا، مائی کے ساتھ کوئی نہ کوئی ناؤن آئے گا. مائی فرینڈ، مائی بک، مائی کاپی، مائی ایڈوائس، مائی انویٹیشن، مائی اپالوجی. اس طرح سے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ناؤن لگے گا، بغیر ناؤن کے مائی، آور، یور، دیئر، ہز، ہر، اٹس استعمال نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ورب ہے، ورب کے بعد ہم نے ورب دو طرح سے پڑھا. حکم دینے کے لیے ورب کی جو فرسٹ فارم تھی وہ لگا دی ہم نے، اور کسی کام سے منع کرنے کے لیے ورب کی فرسٹ فارم سے پہلے ڈو ناٹ یا ڈونٹ ہم نے یہ لگا دیا. اور پھر جس کام سے منع کیا جا رہا ہے یا جس کام کا حکم دیا جا رہا ہے یا جس کو حکم دے رہے ہیں یا جس کو منع کر رہے ہیں اسے آبجیکٹ کہتے ہیں، وہ ورب کے بعد آتا ہے. ٹھیک ہے.
تو یہ جو ورب کے بعد آتا ہے آبجیکٹ، یہ ہم نے پڑھا کہ یہ پروناؤن ہو سکتا ہے، ضمیر بھی ہو سکتی ہے، می، اس، یو، دیم، ہم، ہر، اٹ، ٹھیک ہے. اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اس کے ساتھ آپ ایڈجیکٹیوز بھی لگا سکتے ہیں، صحیح ہے، نیو، اولڈ، انٹرسٹنگ، امیزنگ وغیرہ، وہ ہم نے اس کی مشق کی ہے. آج ہم اس کے ساتھ یہ پوزیسو ایڈجیکٹیوز لگائیں گے، یعنی مائی، آور، یور، دیئر، ہز، ہر، اٹس، ٹھیک ہے. تو یہ ان کا بھی استعمال اسی طرح ہوگا، یعنی جہاں پر ایڈجیکٹیو لگ رہا تھا، ایڈجیکٹیو ہٹا کر اس کی جگہ پہ ہم اسے لگا دیں گے، مائی، آور، یور، دیئر کو، ٹھیک. اچھا، اب ایک اہم بات یہ ہے کہ ایڈجیکٹیوز اور یہ جو پوزیسو ایڈجیکٹیو ہے، پہلے جو ہم ایڈجیکٹیو پڑھ رہے ہیں ورڈ پار میں تیسرے حصے میں، ورڈ پار کا تیسرا حصہ ناؤنز، پہلے وربز ہیں، پھر ناؤنز ہیں، پھر ایڈجیکٹیوز ہیں، وہ والے ایڈجیکٹیوز. اور یہ جو پوزیسو ایڈجیکٹیوز ہیں، مائی، آور، یور، دیئر، ہز، ہر، اٹس، یہ ایک ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں. مثلاً میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ نئی کتاب، نیو بک، میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں میری کتاب، مائی بک، لیکن میں دونوں کو ملا کر بھی کہہ سکتا ہوں کہ میری نئی کتاب، مائی نیو بک. وہاں پر ترتیب کیا ہوگی؟ پہلے مائی، آور، یور، دیئر، ہز، ہر، اٹس یہ آئیں گے، اس کے بعد جو دوسرے ایڈجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ آئیں گے، اور اس کے بعد پھر ناؤنز آئیں گے. ٹھیک ہے جی. میری نئی کتاب، مائی نیو بک، آپ کا پرانا دوست، یور اولڈ فرینڈ. ٹھیک ہے. جب آپ کو کوئی یہ ایکسرسائز دی جاتی ہے ترجمے میں، تو یہاں پر یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو الفاظ کی ترتیب بتا رہا ہوں یہ بہت ضروری ہوتی ہے. ہر زبان میں بہت اہم چیز جو ہوتی ہے وہ الفاظ کی ترتیب ہے. اردو کے اپنی ترتیب ہے، عربی کی اپنی ترتیب ہوتی ہے، انگلش کی اپنی ترتیب ہے کہ پہلے فاعل آئے گا، پھر فعل آئے گا، پھر مفعول آئے گا. اردو میں پہلے فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے، پھر فعل آتا ہے. میں نے سبق یاد کیا، میں فاعل ہوں، سبق مفعول ہے، یاد کیا فعل ہے. تو ہماری اردو کی یہ ترتیب ہے، صحیح ہے. عربی کی اپنی ترتیبیں ہوتی ہیں. عربی میں کبھی فاعل پہلے آتا ہے، پھر کبھی فعل آتا ہے، کبھی فعل پہلے آتا ہے اور پھر فاعل آتا ہے، صحیح ہے. تو وہاں پہ الگ ترتیب ہے. انگلش میں پہلے فاعل ہوتا ہے، پھر فعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے. تو انگلش کے الفاظ کی جو ترتیب ہے اسے یاد رکھنا بہت ضروری ہے. اور یہ جو مفعول آتا ہے، پھر مفعول کے ساتھ جو اس کے صفات اور یہ وہ فلاں فلاں چیزیں لگانی ہیں، تو اس کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ اگر ہم نے صفت لگانی ہے ایڈجیکٹیو، تو وہ کہاں لگے گا، اس سے پہلے یا اس کے بعد، صحیح ہے. اور اس سے پہلے اگر دو قسم کے ایڈجیکٹیوز لگ رہے ہیں، جیسے یہاں پر یہ پوزیسو ایڈجیکٹیو مائی، آور، یور، دیئر، ہز، ہر، اٹس یہ بھی لگ رہا ہے، اور کوئی اور بھی ایڈجیکٹیو لگ رہے ہیں، تو ان دو کی ترتیب کیا ہوگی؟ پہلے کون سا آئے گا، دوسرے نمبر پہ کون سا آئے گا؟ تو پہلے مائی، آور، یور، دیئر یہ آئیں گے، اور اس کے بعد دوسرے والے ایڈجیکٹیوز آئیں گے، صحیح ہے. آپ کا سخی بھائی، یور جینرس بردر. ٹھیک ہے جی. اب نیچے مثالیں دیکھ لیجیے. ہیلپ یور فرینڈ، اپنے دوست کی مدد کیجیے. چوز دیئر ٹاپک، ان کا عنوان منتخب کیجیے. ایکسیپٹ آور اپالوجی، ہماری معافی قبول کیجیے. ریجیکٹ ہز انویٹیشن، اس کی دعوت کو مسترد کر دیجیے، نامنظور کر دیجیے. فائٹ مائی اینیمی، میرے دشمن سے لڑیے. اب یہ آگے ایکسرسائز ہے. میرا عنوان منتخب کریں، میرا سامان لیں، ان کے زائرین کی مدد کریں، اس کی معافی نامنظور کریں، اپنی گیند پھینکیں، اس کی کشتی مت چلائیں، اپنا کچرا مت پھینکیں، ان کا سامان مت لیں، ہماری کرسیاں مت پھینکیں، اس کا عنوان مت قبول کریں. اچھا، اب یہاں پہ دیکھیں یہ الفاظ آ رہا ہے اپنا. آپ کہیں گے کہ مائی، آور، یور، دیئر، ہز، ہر، اٹ میں اپنا تو کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو دیکھیں اپنا کا لفظ اگر وہ آ رہا ہو کہ وہ اپنا کام کرے گا، تو مطلب ہے کہ واحد غائب، یعنی ایک مذکر کے لیے جو مفرد ہو اس کے لیے ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ہز آ جائے گا. اگر ہم کہیں وہ اپنا کام کرے گی، تو وہ مؤنث کے لیے یہاں پر استعمال ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ہر آ جائے گا. میں اپنا کام کروں گا تو میں اپنا مایا آ جائے گا. ہم اپنا تو آور، وہ سب اپنا دیئر. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اپنا کا لفظ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اپنا کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے. آپ مخاطب کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اپنا کام کریں،
تو اس کا مطلب ہے کہ یور، ٹھیک ہے. اور اگر کسی اور کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو کہو اپنا کام کرے تو مطلب ہے ہز، ٹھیک ہے. یہ ذہن میں رکھنا ہے. اب یہ مشق حل کیجئے اور پھر مجھے بھیجیے.